کہتے ہیں کہ کسی نے موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کوئی فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے, کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں, میرا کام کیا ہے روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے, یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمہ کام ایسا لگا بندوں کو مارنا, تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی, ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا تو ہے کیوں کہتے ہیں لوگ, جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے, ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے, سب اس کو انوائٹ کریں گے, گلے ملیں گے, بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمہ ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمہ کام تو لگا ہے لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی, بلی ٹرک والے پہ آئے گی ٹھیک ہے, بلی آئے گی KESC والوں پہ, کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا, اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر, جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا زیادہ تر بیچارہ وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا, کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا, وہ سبب ہوگا, لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے, یہ کرونا سے مرا ہے. لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں, وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے, کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو, کس نے منع کیا ہے آپ کو, آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو, اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے, زلزلے آ جائیں گے, زلزلے کی کوئی ویکسین ہے, زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی, جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے. اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو, وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک, اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا, چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے, پوری کہتے ہیں ایک بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے, ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے, ایک ایک چیز کا, مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا, اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے, بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے, تو باقی 63 نمبر ہیں, تو بالکل صحیح نمبر ہیں, گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے, وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, نہ نہ نہ, تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں, ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو, اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف, ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. مالی ھذا الکتاب, ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں, یہاں تو ایسی گرفت ہے, اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا, اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے, اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا, یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ہم کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب, ایک رقیب, رقیب کسے کہتے ہیں, نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو, ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ CID والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو, بھائی CID والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے, یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا, ایک ایک
چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں, رقیب, جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹنڈوں کی طرح یوں یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب. عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیٹ, چھوڑے گا نہیں, وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے, وہ نہیں سنتا کسی کی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ. وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں, کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو, جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں. اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے, نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے. اگر روشنی کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے, اسے کچھ بنا دیا جائے, پھر تھوڑی پتہ چلے گا انسان کو. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہوں. وہ سیو ہو رہا ہے سب کچھ. تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب. یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے؟ نوٹ. خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ آنکھ گھماتے ہو نا, جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو, اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی, انٹی نے جانا ادھر ہے, آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے, اور مفتی صاحب سنا, ایک دم آپ کو خیال ہوا انٹی گزری ہیں, ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو, اپنی بیگم کو دیکھو, صبح شام دیکھو بیٹھ کے. نہیں جی. تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں, ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں, ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے, ایسے باتوں میں گھما گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا. لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے یار, اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا. اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی, ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا, ہم نے کہا چلو دیکھ لیں. حالانکہ پتہ ہے, ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں, نوجوانوں کو, ینگ ہے بالکل, ان کو پتہ چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے, اندازہ ہو جائے, بس ان کی گردن جھک جاتی ہے. آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے. ان کی بلا سے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے. کہ بنایا نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا. تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے, اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ. تو یہ بد نظری ہے بھی, حماقت بھی ہے, یاد رکھو, اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت ہی وہ, آپ نے دیکھ لی, گناہ لازم آ گیا بلا وجہ کا. دیکھ کے آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے, تو غلط ہو. گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے, تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے, تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, بس اسی کو دیکھ جا کے. تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے؟ گناہ لکھ لیا گیا. اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک, ملے گی تھوڑی. ایسے تھوڑی ملتی ہیں کس لوگوں کو انٹیاں, تو ملتی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی, ایک جلن, اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی, وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح, جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی, واقعی پھلترو کی طرح ہی چپکی ہوئی ہے وہ, اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے, وہ مر جائے, اللہ کرے. اس طرح ہوتا ہے نا. صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ناراض نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ کو کیا پتا کہ ان کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ میرے ابا نے, میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی. پھر تو کہہ رہے ہیں ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی. تو ابا نے کہا ابے میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی, تو کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ابا میرا تو قصور نہیں ہے نا, وہ مر ہی نہیں رہی. مجھے اس طرح سنا رہے, ابا وہ میرا تو قصور نہیں ہے. خیر یہ الفاظ ان کے غلط تھے, میں اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو. بیگم کو یہ کہنا کہ مر کیوں نہیں رہی, یہ نہیں سوچنا چاہیے. لیکن ایک نارملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ رنگ برنگی دنیا میں 10 قسم کی چیزیں دیکھو گے تو اپنی والی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوگے, اس سے محبت میں کمی آئے گی, محبت میں کمی آئے گی تو آپ کو خود ہی گھر کا سکون آپ کا برباد ہوگا.